السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ قابل قدر علماء کرام، گرامی قدر مہمانان نظام اور جامعہ کے قدیم و جدید فضلاء، ہم اور آپ جامعۃ العلوم دیوبند کے سالانہ اجلاس تفویض اسناد میں جمع ہیں۔ ملت اسلامیہ کی تعمیر و ترقی اور اس وطن عزیز میں اس کے استحکام کے تعلق سے تسلسل کے ساتھ گفت و شنید اور غور و تدبر کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، لیکن پرسکون انداز پر پائے استقلال بہرحال میسر نہیں ہے، جس کا ایک اہم سبب تعلیمی ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ ملت کی ایک بڑی تعداد ناخواندہ ہے، اور جو خواندگی کی شرح کے ذیل میں ہے ان میں دین علوم سے وابستہ حضرات مروجہ عصری تعلیم سے ناآشنا ہیں، اور جو عصر علوم کے شناور ہیں وہ دینی علوم سے نابلد ہیں۔ اس خلیج کو دور کرنا وقت کی اہم آواز ہے۔ دینی و عصری دونوں طرح کی تعلیم سے آشنائی اس میں نزاکت غیر معمولی ہے۔ دینی مسائل کے بیان کرنے یا منازعات کے تصحیح میں غلطی ملت کے لیے بڑے خسارے کا سبب بن سکتی ہے، جس سے حفاظت حمیت ایمانی کا تقاضا ہے۔ قانون اسلامی کے ماہرین مفتی و قاضی تیار کرنا اور دینی و عصری علوم ایک ساتھ پڑھانا، یہی جامعۃ العلوم دیوبند کا اہم مقصد ہے۔ جامعہ میں شعبہ اقرا و قضا، قرآن کریم حفظ و ناظرہ اور ہاف ٹائم مدرسہ ہاف ٹائم اسکول کی تعلیم کے لیے مستقل نظام چل رہا ہے۔ اس نظام کے تحت کوشش ہے کہ طالب علم مولویت و عالمیت کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم سے 12ویں کلاس تک تعلیم مکمل کر لے۔ بچوں کی اسلامی تربیت پر بھی خاص توجہ رکھی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جامعۃ العلوم منزل بمنزل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ مہمانان اعظام، جامعہ آپ حضرات کی میزبانی کرتے ہوئے اور آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے آپ کو مرحبا کہتا ہے، اور یہ ہمارا اہم اسلامی تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ امام التفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کو رائج فرمایا ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ قرطبی نے بعض اسرائیلی روایات سے نقل کیا کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں جانتا نہیں اللہ کون اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبریل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس نے کہا جب تک آپ اس کی وجہ نہ بتلائیں کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہو تو میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتلا دیا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مؤمن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے رکھ دیا۔
مہمان کا استقبال آداب و اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء و صلحاء کی عادت ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مہمان نوازی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ جمہور علماء اس پر ہے کہ واجب نہیں، سنت اور مستحسن ہے۔ قابل قدر سامعین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نزول کی ابتدا میں آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالی ناکام و نامراد نہیں فرمائیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مہمان نوازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان نواز کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہم خدام جامعہ آپ کے استقبال اور آپ کی مہمان نوازی کو دینی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جامعۃ العلوم دیوبند کو آپ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ محمد فرمان قاسم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب پروگرام، انتہائی مختصر اور بالکل آخری کڑی